خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ایک نیا انٹرسٹنگ ٹاپک لے کے آئیں گے، تو میری ویڈیو ضرور دیکھیں اور جو نیچے بٹن ہے سبسکرائب کا، اس کو سبسکرائب کریں۔ مجھے سبسکرائبرز پسند آئے گا کہ آپ لوگ مجھے لائک کریں گے، تاکہ جب میں کوئی نئی ویڈیو بناؤں اور شیئر کروں تو وہ آپ تک جلدی پہنچ جائے۔ ایک یہ پرپز ہوتا ہے اس کا سبسکرائب کرنے کا۔ اور دوسرا ایک اور میں ایسی چیز کہنا چاہتی تھی کہ یہ چونکہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور اس بابرکت مہینے کے ہم دوسرے عشرے میں انٹر ہو گئے ہیں، تو میرے لیے سب کے لیے دعا گو ہوئے کہ اللہ پاک نے یہ جو تمام چیزیں ہیں اللہ پاک نے جیسے اتاری ہیں گریجولی، اللہ پاک ویسے ہی ان چیزوں کو سمیٹ لیں۔ تو ڈیئر ویورز، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک ویدک اسٹرالوجر ہوں اور میں ویدک اسٹرالوجی کرتی ہوں۔ ویدک سے مطلب ہوتا ہے کہ دیسی، یعنی کہ یہ جو ہم ایسٹ میں جو ویدک پرانے بزرگ پڑھتے تھے یا اسٹڈی کرتے تھے، میں نے اس کی ریسرچ کی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر میں نے بہت ورک کیا ہوا ہے، بہت ٹریول کیا ہوا ہے، اور اس کو میں نے یعنی کہ ایک اس کا پرل جو ہے نا موتی ہے، وہ میں نے بڑی جگہوں سے اس کو چنا ہے اور اس کو ریسرچ کر کے ایک اب میں اپنی بک کی شیپ میں لا رہی ہوں۔ میرا اس کے علاوہ اس یوٹیوب چینل کے علاوہ میرا اپنا فیس بک کا پیج ہے، وہ بھی آپ جا کے اسٹرالوجی بائی انجم خان لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس میں آپ کو بہت یوزفل ٹپس ملیں گے۔ اور اس کے علاوہ میں کالم لکھتی ہوں میگزین میں، اور ایک نیوز پیپر میں میرا ویکلی یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو میں زیادہ فوکس اس لیے اس پہ نہیں کرتی یہ ہفتہ کیسا رہے گا، کیونکہ میری آلریڈی پریڈکشن اس میں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو جیسے کہ میرے دوسرے ویورز کو پتہ ہے، تو وہ مجھے میرے فیس بک کے پیج پہ جا کے تو وہاں پہ سے میری ساری جو ہے نا پریڈکشنز اور میری ساری روٹین کو چیک کر لیتے ہیں۔ ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اسٹرالوجی بائی انجم خان میں کیا چل رہا ہے، اور آگے اسٹرالوجی بائی اے جے خان بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں میرا لیکن اسٹرالوجی بائی انجم خان آپ لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ کو میرا پیج مل جائے گا، تو اس میں آپ کو میری ساری ڈیٹیلز ملیں گی۔ تو جناب شروع کرتے ہیں۔ یہ جو ویڈیو میں بنا رہی ہوں یہ اسپیشلی اس کرنٹ منتھ مئی 2020 کے بارے میں ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں اس پہ فوکس کروں کہ اس میں بہت میجر ایونٹس کریٹ ہونے جا رہے ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے پلانڈ کیے گئے ہیں، ان کو اب ہم کس طرح سے ڈائگنوز کریں گے اور اسٹڈی کریں گے۔ تو اس کے لیے میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہم نے ریڈ کیا، اسٹڈی کیا ہے کہ یہ اس میں ٹن بائی ٹن جو ہے نا چیزیں آئیں گی اور آگے سیٹل ہوں گی اور سٹارٹ ہوں گی، اور کچھ چیزیں پیچھے سیٹل ہوں گی۔ تو اس طرح سے یہ منتھ جو بڑا امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی یہ وائرس کی نام نہیں میں لیتی، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس کی ریٹروگیشن یعنی کہ یہ واپس جائے گا، ریورس ہوگا، اور گریجولی یہ ریورس ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے آپ لوگوں سے پریڈکشن ایک نہیں کافی کی تھی، میں نے کہا تھا کہ 22 اپریل کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو ہے نا کافی سینز چینج ہونے شروع ہو گئے ہیں، ڈیتھ ریٹس کم ہو گئی ہیں، میڈیسن آ گئی ہیں، یہ سب میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بولا تھا، بتایا تھا۔ تو اللہ پاک نے میری جسے کہتے ہیں نا میری سن لی، اور ویسے بھی ہم لوگ ہر نماز میں دعا گو ہیں کہ یہ اللہ پاک تمام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اچھا جناب، یہ اب آگے ہم دیکھتے ہیں، مئی کی طرف آتے ہیں جناب۔ 9 مئی، اچھا یہ ڈیٹس آپ یاد رکھتے رہیں۔ 9 مئی کو جو ہے نا ہمارا یہ خوشی کا دن ہو جائے گا جناب۔ عطارد جو ہیلتھ سائن ہے وہ اس جگہ سے نکل رہا ہے، اور زمین پہ رہنے والوں کے لیے بڑی اچھا یعنی کہ آسانیاں پیدا ہوں گی آپ کی ہیلتھ، کیونکہ عطارد جو ہے وہ اس سال میں ہیلتھ کا منسٹر کہہ لیں، ہیلتھ کا بادشاہ کہہ لیں، وہ یہ نامینیٹ ہوا ہے، اور وہ اس کا ہیلتھ سے وہ ریلیٹڈ بہت ساری ایشوز بناتا ہے۔ تو اب وہ شکر ہے کہ وہ کافی 2 3 4 مہینے کے بعد گریجولی وہ اپنی جگہ واپس جا رہا ہے۔ اچھا جناب، 10 مئی کو سیٹرن ریٹروگریڈ ہوگا، یہ بھی ڈیٹ آپ نوٹ کر لیں۔ سیٹرن کی ریٹروگریشن کا یہ ہے کہ ہر سال میں یہ 4 منتھس کے لیے ریٹروگریڈ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس سے ریلیونٹ چیزیں جو ہے نا
کا میں سمجھتی ہوں کہ ساری چیزیں ہی ایک سب تمام سٹارز کے ساتھ ایک بھی سٹار خراب ہو جائے تو تمام کو لپیٹ میں لے آتا ہے. تو یہ سٹارز کی یہ سیٹرن کی ریٹروگیشن میں یہ ہے کہ اللہ خیر کرے جنگ جیسا ماحول بن سکتا ہے، اور پانی، تیل، گھی، دودھ وغیرہ جو ہے نا ان کی پرائسز بہت ہائی ہو جائیں گی. اسپیشلی جو بوڑھے لوگ ہیں ان میں بونز کی، ہڈیوں کی پرابلم ہوگی زیادہ. اپنا صحت کا خیال رکھیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ وہیکلس کے بڑے ایشوز نکلیں گے لوگ تو. اور اس کے علاوہ ٹسل چلے گی گورنمنٹ کی دوسری ملکوں کے ساتھ. اللہ خیر کرے. یہ اللہ پاک بنتا ہے سب کچھ، نظر ہی آتا ہے، بٹ گاڈ نوز بیٹر کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایسا ہم سوچتے کچھ ہیں، پلان کچھ کرتے ہیں، اسٹڈی کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کچھ اور پلاننگ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد اس کا جو میں آپ کو یہ ریٹروگیشن بتاؤں گی، ساتھ ساتھ اس کی ریمیڈیز بھی بتاؤں گی. اور میرا تھوڑا تیز بولنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ نالج نہ آپ لوگوں تک شیئر کروں، کیونکہ جب ہم میری ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے لاسٹ تک، کیونکہ نا اس میں آپ کو ریمیڈیز بھی بتاتی جاؤں گی، ٹپس بھی بتاتی جاؤں گی، اور کہ اس میں آپ نے پریکاشنز کیا کیا لینی ہے، کیسے آپ لوگوں نے یہ جون سا ماحول ہے، یہ جو مطلب جو کریشنز ہو رہی ہیں ان کو آپ نے کیسے ان سے پروٹیکٹ آپ نے کیسے خود کو کرنا ہے. تو یہ جب ہم اسٹڈی ہم کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں اسپیشل یہ جسے کہتے ہیں نا گیان دیا جاتا ہے، یہ کہ آپ نے نا یہ لوگوں میں اس کی وہ پھیلانی ہے، نالج پھیلانی ہے، وزڈم پھیلانا ہے، لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے. تو پھر ہمارا گیان، ہماری اسٹڈی ریسرچ اور بڑھے گی. تو یہ ایک پرپز ہوتا ہے یہ ویڈیو بنا کے لوگوں تک پہنچانا یا بتانا کہ آپ لوگ پلیز بی کیئرفل ہو جائیں. اچھا، جون میں جاؤں گی، جمپ کر رہی ہوں جون کی طرف، کیونکہ 6 جون کو میں ایگزیکٹ ڈیٹ میں کنفرم کروں گی بعد میں، لیکن یہ ہے کہ جون میں آپ کو پتہ ہے کہ سولر ایکلپس دوبارہ لگنے جا رہا ہے. اب ہم اس پہ میں واپس آ جاتی ہوں. تو یہ جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں اس میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں یہ تمام سٹار جو ریٹروگریڈ ہو رہے ہیں اس منتھ میں، جو چینجز آ رہی ہیں، یہ آپ کو سولر ایکلپس کے ساتھ اٹیچ کریں گی. لائک یہ کہ جو 27 دسمبر میں جنوری میں 2020 میں جس کی وجہ سے ساری یہ مصیبتیں پھوٹی تھیں، وہ ایک پرابلم جو سولر ایکلپس لگا تھا اس سے پہلے سے 3-4 مہینے پہلے سے جو ہے نا وہ گریجولی چیزیں سٹارٹ ہو گئی تھیں. ورسٹ ہونا، لوگوں میں خرابیاں، بیماریاں، مسئلے مسائل، یہ ڈیفیکلٹیز. اور پھر لوگ آپس میں اتنی زیادہ وہ تھے، میرے پاس بہت قسم کے لوگوں کے فون آتے تھے. مطلب یہ کہ مجھے لوگ کنسلٹ کرتے تھے کہ ہم یہ ڈیورس کر رہے ہیں، ہم یہ اس طرح کیس کر رہے ہیں. تو میں کہتی تھی نہیں، ابھی آپ نے کچھ نہیں کرنا. اور آپ نے سی کہ وہ چینج ہو گیا، سب لوگ ایک طرف کو لگ گئے، یہ وبا کی طرف کو. تو اسی طرح اب میں آپ لوگوں کو اویئر کر رہی ہوں کہ یہ جو جون کا جو سولر ایکلپس ہے اس کے لیے آپ لوگ پریپیئر رہیں. گھر میں صدقات، نماز زیادتی کر دیں. گھر کی صفائی میں نے آپ کو پہلے بھی بار بار بتایا، گھر کو مسجد کی طرح صاف رکھیں. شوز باہر اتاریں بالکل. گھر میں کوئی گندگی چیز اور غلاظت اور جسے کہتے ہیں نا ڈرٹ نہیں آنی چاہیے. اور مطلب یہ آپ کی مرال، آپ کا جو کہ نا پازیٹیوٹی، پازیٹیو انرجی اس کو بڑھائے گی، اس کو انہانس کرے گی. آپ جتنا کلینز آپ کریں، ڈیٹاکس کریں گے گھر کو، باڈی کو. اور ریمیڈیز بھی اس کی یہی ہیں تمام سٹارز کی. اچھا جناب، پھر لمبی ہو جائے گی ویڈیو. اس کے بعد میں نے آپ کو بتانا ہے 12 مئی کو وینس ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. اب وینس کا کام کیا ہے؟ وہ جتنی ہماری سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر انوالو ہوتا ہے. اس میں آپ کو یعنی کہ نا آرٹسٹ، میوزیشنز اور جسے کہتے ہیں جتنے بھی اس کے انٹیریئر ڈیکوریٹر اور اس قسم کے لوگ، تمام لوگ اس سے انوالو ہوتے ہیں. بیوٹی اور بیوٹی پارلرز اور اس کے علاوہ کریٹیوٹی جو کرتے ہیں، لاتے ہیں چیزوں میں، وہ تمام لوگ اس سے انوالو ہوتے ہیں. اور سوشل آپ کو پتہ سوشل میڈیا کا ہی دور ہے. تو یہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے یہ 12 مئی کو. اس کے بعد سے نا آپ لوگ اسپیشلی جو سنگرز ہیں اور دوسرے آرٹسٹ لوگ ہیں ذرا کیئرفل ہو جائیں. ڈیزائنس کو لائک نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ اتنی فیمس یا پاپولر نہیں ہوں گے. سنگرز کے گلے خراب ہوں گے اور اس طرح کی، اور ہسبینڈ وائف کے ٹسل چل پڑیں گے. تو یہ چیزیں ہیں ساری. تو اس کو آپ نے اس کی ریمیڈیز بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ اس نے 28 ڈیز کے بعد اس نے اسٹریٹ ہو جانا ہے.
تو انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا. اور کچھ لوگوں کے شکوے ہوں گے جی میری پرپوزل آ رہی تھی ایک دم رک گئی اور لوگ وہ واپس کانٹیکٹ نہیں کر رہے اور اس طرح کا رشتہ آیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو اس کی ریمیڈیز یہ ہے کہ فور فرائیڈیز آپ نے سفید چاول، وائٹ رائس، وائٹ شوگر، اس کا صدقہ کرنا ہے. حسب توفیق کلو لے لیں، 2 کلو لے لیں، یا اور اسپیشلی لڑکیوں کو دینا ہے، فیمیل کو. تو یہ آپ نے اس کی وہ کر کے رکھنا ہے کہ آپ نے پہلے سے اس کو پلان کر لینا ہے، یعنی کہ تھرسڈے کو پلان کر لینا اور آپ نے یہ صدقہ کرنا ہے 4 فرائیڈیز. ٹھیک ہے، صبح کے ٹائم میں سب صدقے صبح کے ٹائم میں ہوں گے. ایوننگ میں کوشش کریں مت کریں، اور اگر بھول جائیں اور نہیں یاد رہتا تو پھر آپ ایک علیحدہ سے وہ ہے، چلے مجبوری ہے لیکن رات 10 بجے سے پہلے یہ کر دیں. اچھا جناب، 12 مئی کو ثریا ستارہ طلوع ہو رہا ہے. یہ اس کے بارے میں بڑی باتیں سننے میں آ رہی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ثریا ستارہ، آپ کو پتہ یوسی ہم جب بچپن میں چھوٹے ہوتے آسمان لیٹتے تھے چھت پہ اور آسمان کو دیکھتے تھے تو ایک سائڈ پہ کبھی نارتھ ایسٹ، کبھی نارتھ ساؤتھ، اس سائڈ پہ کچھ ستاروں کا جھرمٹ بنتا تھا. اور وہ جھرمٹ جو نا کبھی وہ ہم اس کو سٹارز میں کوئی شیپ دے دیتے تھے، کبھی ریچھ بنتا تھا، کبھی کوئی اور. تو اس کو ہماری اسٹڈی میں کچھ لوگ اس کو دب اکبر کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو، اور یہ جو ٹریولرز ہوتے تھے نا پرانے زمانے میں، وہ اس سے راستہ تلاش کرتے تھے کہ اب یہ ادھر سے نمودوار ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم ڈائریکشن ہم اتنی چینج کریں. تو اس کو ثریا اور عرب میتھولوجی میں اس کو ثریا ستارہ کہتے ہیں. اور ویدک اسٹرالوجی میں جو اسٹرانومی میں اس کو کہتے ہیں کہ وینس کے مون ہیں، یہ ان کو وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں یا وہ اپیرنس ان کی ہوتی ہے، کیونکہ زمین کے اپنے مون ہیں، زمین کا اپنا، اس طرح ہر سٹارز کے نا اپنے اپنے مون ہیں. تو وینس کے کہتے ہیں کہ یہ مون ہے اور وہ جو ہے نا ہائی لائٹ ہوں گے. اور اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ اس دفعہ آخری عشرے میں طلوع ہونے جا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ زمین سے تمام وبائیں اٹھا لی جاتی ہیں، یعنی کہ اللہ پاک نے ہم زمین والوں کی سن لی ہے. تو نیچرلی یہ جتنی مصیبتیں ایک دن ختم ہونی ہے نا، غائب ہونی ہے، تو گریجولی یہ اب اس طرف کو جا رہا ہے یہ سارا سسٹم. تو کہتے ہیں کہ ثریا ستارہ کی جب اپیرنس ہوگی، ظہور ہوگا، تو اس وقت زمین سے تمام وبائیں، بیماریاں اٹھا لی جائیں گی. اور کہتے ہیں آخری عشرہ چل رہا ہوگا، اور آخری عشرے میں تو جیسے ہم مسلمان ہیں ہمیں پتہ ہے الحمدللہ کہ بہت ساری ملائکہ، بہت فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں زمین پہ جگہ تنگ ہو جاتی ہے، کہ یعنی کہ آپ کو فرشتوں، اللہ پاک ان بیماریوں کو پہلے سے اٹھا لیں گے تاکہ وہ یہ فرشتے جب زمین پہ قدم رکھے تو زمین بہت صاف ستھری، نیٹ کلین ہو چکی ہو. انشاءاللہ تعالی اللہ میری زبان مبارک کرے اور آپ سب بھی دعا کریں. تو یہ اس طرح سے ہے. اب جناب چوتھا آخری جو ہے نا، اور اللہ تعالی ہماری سن لیں گے اور یہ بیماریاں جو ہے نا زمین پہ رہنے والوں کے لیے یہ عذاب ختم ہو جائے گا. لیکن اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ پاک نے بہت ایک، کہتے ہیں نا گاڈ از دا، جیسے کہتے ہیں نا بیسٹ پلانر، کہ اللہ پاک ہر چیز جو ہے نا وہ کسی پرپس کے لیے بنائی گئی ہے. تو یہ بیماری سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کے چہرے بدل گئے، لوگ ہیومینٹی میں، لوگ انسان مطلب کوئی کسی کا کام آیا، کوئی جو کام آتے تھے وہ بالکل غائب ہو گئے. تو بہت ساری چیزیں تھیں جو اصلیت کھلنی تھی. خیر اللہ پاک ہر چیزیں سے، تو کہتے ہیں نا ریزنس، ایوری تھنگ از ہیپننگ فار اے ریزن. تو اچھا اب دیکھتے ہیں 14 مئی کو جوپیٹر نے ریٹروگریڈ ہو جانا ہے. اب جناب جوپیٹر کیا ہے؟ جوپیٹر ہمارے گرو ہیں. جوپیٹر ایک وزڈم ہے، نالج ہے. جوپیٹر ہمارے جتنے بوڑھے بزرگ ہوتے ہیں ہم ان کو جوپیٹر سے کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ وہ ایک آلریڈی ایک یونیورسٹی، ایک کیمپس، ایک جسے کہتے ہیں نا انسٹیٹیوٹ بن چکے ہوتے ہیں. تو جب بھی ہم کہتے ہیں کوئی صدقہ کریں، خیرات کریں، بوڑھے لوگوں کو عزت دیں، رسپیکٹ دیں، کیونکہ ان کے اندر اللہ پاک نے تمام سٹارز کو نا ایکوالٹی دی ہے کہ وہ گریجولی زمین پہ لوگوں کے اندر ان کی خصوصیات آ جاتی ہیں. تو جوپیٹر کے لوگ جو ہیں یہ تھوڑا تنگ ہوں گے، جن کے نکشترہ بھی جوپیٹر کے ہیں. وہ اب اس کے اوپر میں بعد میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کروں گی، میری ویڈیو لمبی نہ ہو جائے. کہ جوپیٹر کے جو لوگ ہیں بوڑھے لوگوں میں زیادہ پرابلم آئیں گی، اور ہمارا جسے کہتے ہیں نا سوشل ایکٹیویٹیز تو پہلے ہی ختم ہوئی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ 4 مہینے جوپیٹر نے ریٹروگریڈ رہنا ہے. اس کی ریٹروگریشن میں یہ ہوگا کہ گولڈ مہنگا ہوگا، اور وہ تو میں نے آپ کو بتایا آئل، پہلے آئل، پانی اور چاندی، یہ چیزیں مہنگی ہوں گی. سفید چیزیں، اب شکر ہے کہ سردیاں
سردی نہیں ہے، ادروائز تو روئی کاٹن یہ چیزیں بہت مہنگی ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ سردی نہیں ہے ورنہ روئی اور بلینکٹ یہ بہت مہنگے ہو جانے تھے۔ اچھا جناب، یہ جوپیٹر نے جب ریٹروگریڈ ہونا ہے تو اس نے بھی 4 منتھس لینے ہیں، اس میں آپ لوگوں نے کیئرفل رہنا ہے، گھروں میں ٹسلز نہ ہو، لڑائیاں